السلام علیکم ناظرین، میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کے سامنے تفسیر القرآن کے سلسلے کی اگلی ویڈیو لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ایک بہت ہی اہم اور ایک عظیم الشان آیت کے اوپر جو ہے ہم نے اپنا لیکچر ختم کیا تھا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ چنانچہ اس آیت کے ساتھ ہی میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس آیت پر جو ہے الگ سے ایک لیکچر یا ایک ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ چنانچہ حسب وعدہ آج اس آیت کو لے کر ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں، لیکن گفتگو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے یہ ایک التماس کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہیں تو برا مہربانی وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ان تک میری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ پہنچتے رہیں اور ترتیب کے ساتھ آپ جو ہے قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ سیکھتے رہیں۔ چنانچہ اس آیت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین اہم جو ہے وہ فرائض منصبی جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تعلیم کتاب و حکمت، نمبر 3 تزکیہ نفوس۔ جی ہاں، تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں، بہت ہی اہم پہلو ہیں۔ چنانچہ اب ہم ایک ایک کر کے ان پر روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے 7 دعائیں مانگی تھیں، اور ان دعاؤں کے اندر ایک دعا جو تھی وہ یہ تھی، بلکہ آخری دعا تھی کہ اے اللہ اس قوم کے اندر ایک رسول مبعوث فرما جس کا پہلا کام، جس کا پہلا فرض منصبی کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، کہ ان کو تیری آیتیں جو ہے وہ پڑھ کر سنائے۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک بڑی اہم بات بیان کی گئی ہے کہ کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے، کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ایک دستور، ایک آئین، ایک قانون اس کا ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، جب تک آپ کے پاس کوئی ایسے پیرامیٹرز نہیں ہوں گے، ایسا کوئی دستور نہیں ہوگا کہ جس پر عمل کرنا لازم قرار دیا جائے، اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے پہلا کام یہ کہا کہ اے اللہ کہ جو تیرا ایک آفاقی دستور ہوگا، تو تیرا پیغمبر جو ہوگا اس کا پہلا کام یہ ہو کہ تیرے آفاقی دستور کو ان کے سامنے تلاوت کر دے، ان تک پہنچا دے۔ آگے اس کی تعلیم، اس کی تفہیم، یہ دوسرا پہلو ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو قرآن کی صورت میں جو الفاظ عطا فرمائے ہیں یہ ایک بڑی الگ اہمیت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کے معانی اور مطالب کہ جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن اس لفظ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں یہ اپنی ایک الگ جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے لفظ تلاوت جو ہے وہ یہاں آیا ہے، اور یہ کہنا کہ میں کسی اور کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ درست نہیں ہے۔ تلاوت جو ہے یہ اتنا اہم لفظ ہے یا یہ اتنا اہم کام ہے کہ یہ صرف قرآن کریم کے لیے ہی ذبح ہے۔ تو پہلا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی کیا تھا کہ وہ اس آفاقی دستور کو، اس قرآن کو جو حضرت جبرائیل امین کے توسط سے آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ ہم تک پہنچا دے۔ اس کے بعد دوسرا فرض منصبی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ وہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی وہ جو آفاقی دستور، وہ جو قرآن کریم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا اور آپ نے اپنی امت تک اس کو پہنچا دیا، اب اس کا اس حوالے سے دوسرا فرض منصبی یہ تھا کہ اس کو سمجھایا بھی جائے، وَيُعَلِّمُ، یعنی ان کو تعلیم کیا جائے۔ یعنی جیسے قرآن کریم کے اندر میں مثال دے رہا ہوں، بہت سے مقامات پر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لیکن کیا اگر ہم صرف اتنا دیکھ لیں کہ قرآن کریم میں آ گیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو کیا ہم نماز ایسے پڑھ سکتے ہیں یا ہم ایسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جب تک ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہ ہو، ہرگز نہیں جب تک ہمیں زکوٰۃ کی پوری مقادیر معلوم نہ ہو کہ ہم نے زکوٰۃ جو ہے وہ کب دینی ہے، کتنے مال میں سے دینی ہے، کتنا عرصہ گزرنے کے بعد دینی ہے۔ اسی طرح سے اگر نماز کو لیا جائے
تو جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ دن کے اندر نمازیں جو ہیں وہ کتنی ہیں، نمازوں کے جو ہیں وہ اوقات کیا کیا ہیں، نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر یہ کہ ہر رکعت کے اندر کیا پڑھنا ہے، اور پھر یہ کہ ہر رکعت کے اندر جو پڑھنا ہے وہ کس مقام پر پڑھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب تک ہمیں معلوم نہ ہوں گی اس وقت تک جو ہے ہم نہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس وقت تک ہم نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ہمیں حکم دیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرے کا اتمام کرو، یا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کو بھی استطاعت ہو وہ جو ہے حج لازمی کرے، اس پر حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ لیکن جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم ساتھ نہ ملائیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو نہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حج کیا، تو ہم حج بھی نہیں کر سکتے۔ الغرض قرآن کریم کی تلاوت ہو گئی، قرآن کریم کے الفاظ ہم تک پہنچ گئے، ہم تک یہ آفاقی دستور پہنچ گیا، لیکن دوسرا فرض منصبی آپ کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ اب آپ نے اس کتاب کی تعلیم بھی دینی ہے، یہ کتاب سکھانی بھی ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ والحکمہ کا لفظ بھی ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کی جو ہے وہ بھی تعلیم دے۔ یہ اس لیے کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک اصولی کتاب ہے، اس کے اندر تمام اشیاء کے اصول جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن کریم کے بارے میں ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، لیکن اصولی طور پر ہے۔ فروعی طور پر بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہمیں درپیش آتے ہیں، لیکن جن کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر سیدھا سیدھا یا براہ راست نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا والحکمہ، کہ اس کے ساتھ ساتھ اور دانائی کی باتیں کہ جو اصولی طور پر تو قرآن کریم کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، لیکن فروعی طور پر جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر بیان نہیں ہیں، تو آپ نے ان کا بھی احاطہ کرنا ہے، وہ بھی آپ نے جو ہے اپنی امت کو سمجھانی ہے۔ مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ بطور خاص جو کھانے والی چیزوں کے حوالے سے فرمایا کہ جو وہ گدھا جو ہمارے گھروں کے اندر پالا جاتا ہے، یہ گدھا جو ہے یہ حرام ہے۔ ٹھیک، تو الغرض اس طرح سے وہ باتیں کہ جن کا احاطہ قرآن کریم کے اندر فروعی طور پر نہیں ہو سکا، یا اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھیں کہ قرآن کریم کی وسعت کو دیکھتے ہوئے، قرآن کریم کے اصولی پن کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم کے اندر ان چیزوں کا تذکرہ نہیں فرمایا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ نے وہ باتیں بھی جو ہیں، وہ حکمت و دانائی کی باتیں بھی جو ہیں وہ بھی آپ نے جو ہے اپنی امت تک پہنچانی ہیں، امت کو سکھانی ہیں۔ الغرض تعلیم کتاب و حکمت کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن و سنت کی تعلیم، جی ہاں، قرآن و سنت کی جو ہے تعلیم جو ہے وہ آپ نے اپنی امت کو جو ہے وہ دینی ہے۔ تیسری بات، تیسرا آپ کا فرض منصبی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ٹھیک، کیا کرتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہیں، لیکن آیا کہ ان کا وہ طالب علم اس تعلیم پر عمل بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ میری معلومات کی حد تک میں نے ایسا کہیں بندوبست نہیں دیکھا کہ اس چیز کی بھی جانچ پڑتال کی جائے کہ جو طالب علم یہاں سے جو سیکھ کر نکلا ہے، آیا کہ وہ اس پر عمل بھی جو ہے وہ کرنے والا بن گیا ہے یا نہیں، یہ عمل کرنے والا بھی بنے۔ لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ یہ بھی لگایا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اب آپ جو ان کو تعلیمات دیں گے آپ نے وہ ان کے دل میں بھی اتارنی ہے۔ مثلا آپ کی تعلیمات کیا ہے؟ حسد نہیں کرنا، بغض نہیں کرنا، ایک دوسرے کا کینہ دل کے اندر نہیں رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے، ایک دوسرے کے سے نفرت نہیں کرنی، سخاوت کرنی ہے، بہادری اور جرأت اور غیرت و حمیت جیسے اوصاف جو ہیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے اوصاف آپ نے اپنی امت کے دلوں میں اتارنے بھی ہیں۔ آپ کا ہر صحابی، آپ کا ہر امتی جو ہے وہ حسد نہ کرنے والا بن جائے، وہ نفرت نہ کرنے والا بن جائے، وہ بغض نہ کرنے والا بن جائے، وہ چغل خور نہ ہو، وہ ایسے ہی خوش آمدی نہ ہو۔ الغرض یہ جو خوبصورت اوصاف ہیں جو کہ ہمارے دل سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ ہمارے دل کے اندر اتر جائیں، یعنی وہ باتیں جو ہمارے نفس کے لیے بہتر ہوں، ہمارے نفس کے لیے مفید ہوں، ہمارا نفس ان باتوں کو اپنا لے، ٹھیک، اور وہ باتیں جو ہمارے نفس کے لیے غیر مفید ہوں، جو ہمارے نفس کے لیے مضر ہوں، جو ہمارے نفس کے لیے نقصان دہ ہوں، ان باتوں سے ہمارا نفس جو ہے وہ پاک ہو جائے،
ٹھیک، دل کے اندر کینہ نہ رہے، دل کے اندر کسی کا بغض نہ رہے، دل کے اندر کسی کی نفرت جو ہے وہ نہ رہے، دل کے اندر جو ہے مال کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی محبت نہ رہے، دل کے اندر دنیا داری کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی چاہت نہ رہے۔ یہ ساری چیزیں بھی آپ نے اپنی امت کے دل سے نکالنی ہیں، امت کے دلوں کو ان چیزوں سے بھی پاک کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ 3 اہم کام لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے جو ہے مبعوث فرمایا۔ اسی لیے آپ کو اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر سراجا منیرا کہا کہ ایک ایسا چراغ جو کہ روشن ہو، اس کی روشنی جو ہے وہ ہر قسم کی ظلمت کو، گمراہی کو دور کرتے۔ تو آج کی اس نشست کے اندر بڑی ہی اہم آیت ہمارے مد نظر رہی، اور ہم نے اس اہم آیت کی جو ہے تفسیر پر کچھ روشنی ڈالی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست کے اندر ان سے اگلی آیات لے کر آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضری دوں گا۔ اس وقت تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔